اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رقویت الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ الرجال قوامون، مرد نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے اموال۔ فالصالحات، پس نیکی کرنے والی عورتیں، قانتات، اطاعت کرنے والی، حافظات للغیب، اور پس پشت حفاظت کرنے والی ان چیزوں کی بما حفظ اللہ، جن کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کے بارے میں تم ڈرتے ہو، فعظوہن، پس تم ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان کو الگ کر دو، واضربوہن، اور ان کو ہلکی مار مارو، فإن أطعنكم، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان کے لیے کوئی ٹیڑھا پن تلاش مت کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو ان کے درمیان شقاق ٹوٹ پھوٹ کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم بھیجو ایک حکم مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورتوں کے خاندان میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کو اس کی توفیق دے دیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور باخبر ہیں۔ اتلی آیت ادھی ہو گئی جی، واللاتی تخافون نشوزہن، اتھو درس شروع ہو سی۔ عورتاں تے اللہ تعالیٰ مرداں نگران اور حاکم بنایا، اور اس تے دو دلیلاں یا دو وجہ اللہ بیان کیتی ہیں کہ ایک تا مرد اس تو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود خالق ہیں تے خالق اور مالک نہیں مرضی کہ او دوہاں فریقاں وچوں کہاں فضیلت دے، تا اسا مرد فضیلت دے دیتی عورت ہوتے، تا سڑی مرضی، لہذا اس سے کہیں نہ اعتراض کی ضرورت نہیں۔ اور دوئی وجہ یہ ہے کہ مرد اللہ تعالیٰ مال کماونے والا بنایا، اور مال کماونے تو بعد وہ عورت تے خرچ کرے نا، تو اس خرچ کرنے کی وجہ تو بھی مرد ہی فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت عورت خود پہلے جھاڑے تسلیم کرے نہیں، جس وقت عورت مہر تے اور نان نفقے نہیں، تکفل نہیں، شرط تے اپنے آپ خامد نے نکاح وی دے دینی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خامد نے اس مالی ذمہ نگرانی خود قبول کر گیا دا کہ بھائی نکاح ہونا پیا، مہر تے ہونا پیا، اور آئندہ میں نے جتنے خرچ اخراجات ہیں یہ میں نے خامد ہی میں نے برداشت کرنے، تو وہ اپنے آپ خود اس شرط تے سپرد کرے نہیں عورت نے، مرد نے۔ لہذا مرد ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی کہ وہ اپنے مال چو خرچ کرے نا، اور خرچ کرنے والا وہ اتنے ہونا بنسبت دوئے گھڑنے والے نے۔ نال ہی اللہ فرما دیتا ہے کہ ہاں نیک عورتاں انہاں واسطے بھی بڑے اجر نوا دیں۔ آج نہیں اس ایت نے اگلے ٹکڑے وچ اور اس تو اگلی ایت دوہاں اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اگر میاں بیوی نہ آپس وچ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور وہ اختلاف اور جھگڑا خطرہ کی اگاں ود نہ ونجے، تو اس خطرے اس جھگڑے گھرے وچ مقامنے واسطے اللہ تعالیٰ اتھے 4 صورتاں بیان کیتیاں کہ ان 4 صورتاں نے ذریعے میاں بیوی نے جھگڑا مکایا۔ بڑی اہم ہے اور یہ ہر گھرے کی ضرورت ہے، ایسا توجہ نہ سننا بھی ہوئے اور سمجھنا بھی ہوئے، ایک تو سامنے ڈھیل نہ ہو لینے۔ یہ بہت اہم اور اہمیت نہیں حامل ہے کہ ہر گھرے وچ ان مسائل ہیں، اسی کے کرنے ہیں تھوڑا جا اختلاف
سیدھیاں طلاق بیٹھو کہنے. اور وہ ایک عجیب و غریب عمل ہے، اور ایسا کوئی اللہ معاف فرمائے اتنی تیزی آ گئی اس طلاق کہ اس تو علاوہ کوئی گل ہی کونی. معمولی جا جھگڑا طلاق ہونی پئی، معمولی جی گل ہے جھگڑا ہونا پیا اور نال ہی طلاق ٹھوک دیتی دینے بھی 53. حالانکہ میں آگے بھی کئی باری عرض کر رہا کہ طلاق نہ مقصد یہ ہے کہ بڑی کوشش کر کے دی جی، بڑی محنت کر کے دی جی، کئی سال لگ گئے جی، مہینے لگ گئے سمجھانے ہیں اور کوئی حل نہیں پہ بڑھنا. تو یہ آخری درجہ تام ہے، پیچھے کوئی جھگڑا نہیں، اچانک کوئی نکی جی گل تو جھگڑا شروع ہو گیا اور گل بن کے طلاق تے موک گئی. تب نکاح جڑا اس بننے واسطے بڑا انتظام ہونا، برادریاں کٹھیاں ہونیاں، خاندان ٹرنے، پسند ناپسند ہونی، بہت بھڑا بھرا پانے، اور جناب روٹیاں، نکاح کتنے مراحل گزر کی نکاح تھی نا. تو یہ نکی جی گل ہے جناب کڑک کر کے ایسا کوئی ونگا مڑ بن کے پرا مارنا، یہ تو کوئی انسانیت نہیں. اللہ تعالیٰ مرد اختیار اس تو دیتا کہ ای ذرا حوصلے نہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ ماں کی کرنا چاہیے نا، اس گھرے اور میں کن چلائیں کن نظام چلائیں. تو یہ اتنا نازک رشتہ، یہ فوراً فیصلے والی گل نہیں کہ جناب ہن کر دے تو ہن کر دو. اساں سوچو بچار تو بعد فیصلہ کرنا. ہر قیمت تے نکاح تو بعد شریعت گھر بچے نہیں. کئی وقت بھی وہ اساں تروڑنے والے پلے نہیں وینی بلکہ جوڑنے والے پلے وینی کہ بھائی نہ آپس کئی طریقے تے نہ ملاؤ، جس طریقے نہ بھی ملن. کیونکہ اب غض الحلال اللہ طلاق، اللہ نے نزدیک حلال چیزیں وچوں سب تو بری شے طلاق، یعنی اس تو کوئی شے بری نہیں اللہ نے نزدیک جتنی ای وے. اور ای آج اسی بالکل انجی ایسا بنایا ہوا کھڈونا چلے جلے بھی سیڑے ملک والے میں مدرسے نے پیچھے بالکل ساتھ اڑ جائے جی ملنگ گیا جتیاں پالش کرے نہ آئے تھے زکریہ چوک تھے. وہ آج 2-3 لڑا میں نے پیچھے پہ پیا وہ کیا ہویا کہ وہ میں جی بات کوئی بڑھ گیا تے طلاق چلی تھی. ہوں انے نہ وہ ڈھوکڑے آنن نیس دینے پہلے کہیں کو لکھوا کے آن مسئلہ نہیں تو اسی تو کڑی نہ رکھن دیں تو طلاق دیتی بھائی. میں ہوں پوچھا میں کو ماں سچی گل دس دیتیاں کتنی نو جڑے تسی ایک ہی سمجھو ماں پہلا تسی ایک ہی سمجھو میں کہ اتو تو پورا ٹارا تسی جڑے ایک ہی سمجھو مگر میں کو کی پوچھنا ایک ہی ہے تو یہ یعنی عجیب اسی گلا تو پتہ لگنا پا دیتیاں 3 وے ہاں جی. تو یہ بالکل ایسا اسیں بنا کے دا کھڈونا اللہ صاحب معاف فرمائے. اس ایت چلے اس کی اہمیت دسی کہ خاندانانی اور میاں بیوی نے رشتے نہ کتنا تقدس اور کتنا احترام ہے. کہ کرو فرمایا اختلاف ہو گیا تخافون نشوزہن، عورت نافرمانی تے آمادہ اور وہ جناب کئی صورت باز نہیں آنی پئی اپنی غلطی تو جڑی بھی اس نے کوئی غلطی ہے جڑا بھی تو نے اختلاف نہیں وجہ اس تو وہ باز نہیں آنی پئی. تو فرمایا فیضوہن، پہلا کام ہی کرو کہ اساں تسی واض و نصیحت کرو. واض و نصیحت کا مطلب اساں سمجھاؤ بجھاؤ بار بار اساں نفع نقصان دسو کہ جناب ہی نقصان ہوئے سی ہی ہوئے سی ہو جی کڑ بھی اساں سمجھاؤ. فیضوہن تو ای معلوم بھی ہو گیا کہ خامدہ نصیحت کرنے نا ڈھنگ بھی آونا چاہیے نا سڑے نڈا بھی کوئی نہیں بدلنے میں کڑیاں سمجھاونا کی کونے اس جے ہر ویلے اوئے کر کے ابراونا تے گل بھی کرے سی تے اگلے جناب ساڑ کے سڑ گتے سی. تو نصیحت نہ ڈھنگ بھی پتہ ہوئے کہ یار عورت نہ گل کرنی. اچھا کئی لوگ بڑے عجیب نے جی میں سن کے انہوں نے گلہ حیران 40 سال ہو گئے میاں بیوی ایک ہی دوری نہ مزاج سمجھا نہیں بات روز جھگڑا گل کے جی 50 باری میں ایسا ہی سمجھا رہا جی بھائی ہی کام نہیں کرنا. وہ آخری کہ میں ایسا اتنی باری ہی گل آخ رہی ہیں یہ اس گل تو نہیں رہنا. بھائی کیوں گھرے نفس سکون خراب کیتا ہے. ابتدائی 4-5 مہینے 6 مہینے تو چلو مشکل ہونے، عورت نے مزاج الگ ہونا مرد نے مزاج الگ ہونا، بعض دفعہ خاندان برادریاں بھی نہیں ہونی ہیں تو ابتدا میں تو تھوڑی بہت ٹھک ٹھک نہیں سمجھ آنی. بعد تو بندے انجی سمجھ میں چاہیے نا بھائی یار اس نے ہی مزاج میں یہ گل نہ کرا یا اس گل تو کڑیاں کاوڑ چڑھنی تو نڈا بچے عورت پتہ ہونا چاہیے نا بھائی ہن چیزیں میں نے خامے دا پسند نہیں وہ انہوں تو بچے تو سارا گھر سسٹم بہترین چل سکنا. لیکن وہ بس دو پلو زد اور اناد جڑی نہیں میں ہن کرنا ہوا نہیں میں ہن کرنا اس سے جناب جھگڑا. تو پہلی جڑا وے کام آپس اختلاف ختم کر لینا فرمایا ایزوہن اس عورت نصیحت وصیت کرو.
بعض آ وجے بہت اچھا، لیکن نصیحت سمجھاونے تو بعد بھی نہیں سمجھنی پئی تو وہ دعا کم کے کرو، واہ جروہن فی المضاج، انہوں نے بسترے الگ کر دو، یعنی میاں بیوی والا جڑا تعلق ہے نا اساں تھوڑی جی ناراضگی بنا کے دو، تسی اپنا بسترا وکھرے کمرے گر ونجو، اساں وکھرے کمرے یا منجی وکھری کر دیو، روے گھرے وچ حدیث چانا حضور منع فرمایا اساں چھوڑو ان تہجرا فی البیت، گھرے وچ روے، کدی لگے گھرے نہ پا دیو جتے جناب وہ ڈرنی رہے یا اساں تکلیف ہوئے، اس تو بھی منع کی فرمایا بسترا الگ کر دیو، گھرے چو الگ نہ کرو۔ اساں پنجابی چ اگر رکھا نا یہ بسترا تسی آکسو پتہ نہیں کہ ہوئے، اس پنجابی کا مطلب ہے اس نہ تسا نہ روسی پئی تسی اس نہ روس ونجو، ای روسی وئی کڑی نہ آپ روس ونجو نا، ای راضی کرنے واسطے آلن سب تو بڑا چلنا جادو، نڈا روس پوے کڑی نال تے ای گل اس واسطے قابل برداشت نہیں ہونی، وہ آپ اٹھ کے آ رہا نہیں تو معافیاں ترلیاں کرنا لگ پونی اگر اسے کچھ انسانیت ہوئی تو اللہ فرمانے پہن بسترا الگ کر دو، اس نہ تھوڑے جا قطع تعلق کر کے نو، اور اس قطع تعلق تے اگر وہ باز آ ونجے تو تسی اس نال اپنے معاملات درست کر کے نو، اور ای بھی کافی سزا ہے۔ وضربوہن، اگر نصیحت تو بعد بھی نہیں باز پہ آنی، علیحدگی بھی ہوئی تھوڑی بہت اسے بھی باز نہیں آنی پئی، اپنی حرکت تے قائم ہے تو وضربوہن فرمایا وا تساں تھوڑی جی سزا دیو، ہن اساں مارو، پہلے جھاڑی مارنا شروع کر دیو، بلی پہلے جھاڑے مار، بلی بغیر بھی کام چلنا، اور ای ہن ہس سطح تے ون کے ہن ای تنگ آمد بجنگ آمد والی گل ہے کہ بھائی سمجھایا بھی بڑا جی اور وقت ناراضگی نہ بھی اظہار کیتا، نہیں سمجھ آنی پئی، ہن اساں تسی تھوڑا جا قرآن تھوڑا جا مارنے نہ ذکر نہیں، قرآن مطلق ذکر ہے کہ اساں سزا دیو۔ حدیث چانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّهٍ، سزا اے جی دیو جسے اس نے جسم تے داغ اور نشان نہ پاون، مطلب ہے کہ ہلکی سزا دیو، چہرے تے مارنا اونج منع، ہر وقت منع، تب منہ تے بھی چند تھپڑ نہ مار سکنے، سزا اے جی دیو جسے اساں تنبیہ بھی ہو ونجے اور عورت نہ زیادہ اساں نقصان بھی نہ ہوئے کہ ابو ود لڑائی ود ونجے تو اساں اے جی مار ماری وہ جناب اس نے شان ون گھر تک آئے، ہن اگے آپ بھیڑنی پئی، ہن نال اس نے 5-6 بھرا ہے، ہن جناب ساڑے بھی ڈمڑیاں چاہ کے گھرے نے بھئی اگے آ رہے ہیں، تو ای بجائے جوڑنے نے ای تروڑنے نہ بن گیا، تب مارنے نہیں اجازت ہے لیکن حساب کتاب والی مار، ای کچھ جیسے اساں تنبیہ ہو ونجے ای خاص خیال رکھنا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ انہاں سڑیاں عورتاں نا سڑے تے کے حق ہے، اسی نہ کے کراں؟ تو آپ فرمایا جو آپ کھاؤ نہ کھواؤ، جو آپ پاؤ وہ نہ بھی پواؤ، یعنی اچھے کپڑے اچھے لباس اگر آپ پہنے پہ ہو تو اپنی عورتاں بھی اچھے لباس پاؤ، آپ اچھا کھانے پہ ہو تو انہاں اچھا کھواؤ، جڑا کھاؤ آپ انہاں کھواؤ، جڑا آپ پاؤ انہاں پاؤ، اور اگر انہاں کو کوئی غلطی ہو وجے تو انہاں سمجھاؤ بجھاؤ، اور اگر باز نہ آون تو انہاں مارو۔ یہ 4 گلاں حضور بھی فرمائی، لیکن اگے ایک بڑا حکیمانہ اور نبی والا جملہ ارشاد فرمایا جڑے تساں چو خیار اور بہترین لوگ ہیں ان بیویاں مرے سن نہیں، یعنی اجازت ہے تساں، لیکن جڑے بہترین لوگ ہو سن ان بیویاں، اس تو تمام انبیاء اور صلحاء انہاں کو پہلیاں 2 چیزاں تا ثابت ہیں، قولن یا عملن، یعنی نبیاں اس نے تعلیم دیتی کہ عزو انہاں نصیحت کرو یا واجرو انہاں تو بسترا الگ کر گئے، لیکن کئی نبی اور صالحین نیک لوگ کدی انہاں تسی انہاں کئی حالات نہ پڑھسو کہ بیویاں مرے نے، یعنی مار ای نیک لوگاں نہ شعار نہیں، تو آپ فرمایا اجازت ہے اور اجازت ہے تو جو میں نے رب آکھا، باقی جڑے شریف اور خیار لوگاں بہترین ان کدی بیویاں مرے سن نہیں، آپ زندگی بھر اپنی بیویاں تے کہیں تے بھی ہاتھ نہیں چاہے، بالکل، اور لوگاں بھی منع کی، فرمایا اس بیویاں کی کون مرے نے ہو جساں فضری مرے سو تے پچھا وقت تو سنا اس نا کم پوسی،
ہوں ماں جناب روٹی پکا دے، ہوں ماں سالن دے، ہوں ماں بستر دے، یا میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا پوسی تو وقت اس وقت منہ لٹکا کے منت پہ کرے ہو سو تو وقت اس نالوں بہتر نہیں مارو ہی نہیں. تو جس عورت نہ تو نہ ہر لمحے وقت گزارا اساں مارنے نہ کوئی مطلب نہیں. کئی بندے آئی بھی بیماری مارتے مار مارتے مار مارتے مار. عورت کمزور ہے، اللہ اس سے تساں حاکم اور نگران بنایا تو تسی اس کی گل برداشت کرو. مجھے نہ گل کر کے نو مارنا کٹنا عورتاں ڈک چھوڑنا بند چھوڑنا عجیب و غریب سزاواں میڈیا تے روز اسی تے کہنے نا پہ عورتوں تے کتنے ظلم ہونے پے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں. تو ای ادنا درجے نہیں مار غیر مبرہ جیسے تکلیف نہ ہوئے ان کرے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر بعض آویں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا. ہن اس تو بعد تو ستے کوئی انہاں تانا مارنے نہ یا انہاں ای آکھنے نہ کہ ٹھیک ہوئی کہ نہ ہوئی، ہن سیدھی تھی کہ نہ تھی. فرمایا ہن نہ وتانے نہ مارو، لا تبغوا علیہن سبیلا. اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو شکر کرو ٹھیک ہو گئی. وت تساں اے جی گل کرنی بے تاکہ وہ خراب تھی وے یا وت انہاں کو نافرمانی کرے تو ای تا کوئی عقل مندی نہیں. فرمایا کوئی تانا نہ مارو، کوئی اس تے عیب نہ لاؤ، کوئی ایجا جملہ نہ آکھو جس سے جو اس نے دل ترٹ ہوئے. ان اللہ کان علیا کبیرا. سچی گل بھی حضرت صحابین جی حضرت عقیل حضرت ابو طالب نے بیٹے اور حضرت علی نے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے شادی ہوئی ہوئی حضرت فاطمہ عتبہ نہیں بیٹی یہ عتبہ جڑا حضرت ہندہ نے بھی والد ہے اور یہ بنو عبد اس جو عتبہ ربیہ انہوں نے بیٹی ہے عتبہ نہیں. تو قدائیں انہوں حضرت عقیل کو پوچھا بھائی میڈا ابا تے چاچا ان کتھے تو انہوں نے آکھا تو نے کھبے پلے دوزہ کھیچا تو نے کھبے پاسے نا دوزہ تو انہوں وہی نا تو دوزہ کھیچی ہوئے وہ کافر گیا ہوں. یہ گل بھی سچی حضرت عقیل نہیں انہوں کوئی جھوٹ لیکن نہ تھوڑی جی مرچ بھی لا دیتی نہیں نا بھائی تو نے کھبے پاسے یعنی جتنے تو بڑھ گئے آپ پہ. لڑائی ڈاڈی ہو گئی تو لڑائی اگے بھی کوئی ٹھک ٹھک لگی رہنی آئی. جناب یہ حضرت عثمان نہ زمانہ جیسے انہوں نے آپس ہے جی تو مقدمہ حضرت عثمان کو آ گیا حضرت فاطمہ بھی آ گئی ہیں بھائی انہیں میں اتنا سخت جملہ آکھیا اور انہیں ہنج آکھیا حضرت ان بھی آ گیا انہیں آکھا جی میں تو ہنج آکھیا تو حضرت عقیل نہیں طبیعت ہے تھوڑی جو مذاق بھی ہے. تو اس تے اگلی ہے تے جڑی چوتھا حکم آنا پیا نا اس میں وہ گل تو اس ایتاں چلو آونی ہے لیکن عرض یہ پہ کرے نا کہ سچی گل بھی اگر تسا اے جی کیتی جس سے تسا تکلیف ہونی پئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے جی گفتگو تو منع کیتا. فرمایا بھائی جس کافر نے والدین دوزخ کھیچن اساں یہ آکھنے نہ کہ مطلب ہے بھائی تھوڑا ماں پیو اگی سڑنا پا بس ٹھیک ہے سڑنا پا لیکن ایسا تسی آکھسو تو ایسا تو تکلیف ہو سی. ابو جہل نے بیٹا اکرمہ مسلمان ہو کے آنے پہ تو حضور انہوں نے آمنے تو پہلے صحابہ فرمایا کہ سیأتیکم اکرمۃ مومنا مہاجرا فلا تسبوا اباؤ. آج اکرمہ آنا پیا مومن بن کے اور اللہ اور رسول نے طرف ہجرت کر کے لیکن آج تو بعد تسا ابو جہل اکرمہ نے سامنے کوئی برا بلا نہیں آخر حالانکہ کتنا بڑا وہ کافر ہے اور حضور نہ دشمن ہے لیکن آپ سختی نہ منع کر کہ بھائی اکرمہ نے سامنے آج تو بعد ابو جہل تو سا کوئی گل نہیں آخری. حالانکہ ٹھیک ہے دوزہ کھیچے لیکن اس جڑا بیٹھا اس نے خاطرداری واسطے کئی بندہ نہیں سچ گل تو سچی کیتے نہیں گل سچی کرنی چاہیے نہیں بھاوے کہیں مرچا لگا اور بھائی تو کہیں واسطے مرچا لاونیاں تو مہربانی کر ذرا میٹھا چالا یعنی ضرور بھائی مرچا ہی لاونیاں. تو یہ جی گل بھی اس تو بھی منع کیتا گا. میں آگے عرض کرنا ہوں واقعہ یہ ہو گیا جی تریک چیزاں نصیحت بستر الگ تھوڑی بہت مار. اچھا اس تو بعد بھی جوڑ نہیں پہ پڑنا. اللہ اکبر تسی قرآن نہ انداز تک ہو طلاق تک اجی بھی نہیں پہنچنے پہ وقت بھی جوڑ نہیں بڑھنا. ان خفتم شقاق بینہما. اچھا ان ساریاں نصیحتاں تو بعد لڑائی چلنی پئی تو وقت چوتھا حکم یہ ہے کہ خامد اپنے رشتہ دارانی طرفوں ایک ہی بندیاں چنے حاکم بنائے اور عورت اپنی طرفوں اپنے خاندان چکے ایک ہی بندے ہیں حکم بنائے اور اسا آکھے کہ جناب تو سیدھا فیصلہ کرو آپس وچ. اور اس وقت کو فکریاں بہت ساریاں کتاباں نے مسائل ہیں. اگر تساں فل اختیار دے دیتا عورت بھی اور مرد بھی تو اس تو بعد ان جڑا فیصلہ کرے سر وہ نافذ ہو سی. اگر ان جوڑ دے ون تو جڑ گئے اگر انہاں کر کے نہیں انہاں الگ کرو
تو انہوں نے فیصلے نال میاں بیوی خامن اور طلاق نہ بھی دے سی تو وہ جڑا حکم ہے اس نے طلاق نال بھی عورت طلاق کو ویسی کیونکہ اس اپنا اختیار اسان دے دیتا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان حضرات فرمانے کہ خامندہ انہاں جڑے حکم ہیں انہاں پورا اختیار گھڑنا چاہیے نا اور وقت ان جڑا فیصلہ کرن وہ فیصلہ انہاں دوہاں قبول کرنا چاہیے. بہرحال یہ خامد اور عورت کی مرضی تے منحصر ہے. اگر انہیں انہاں آکھن کہ تسی خالی فیصلہ کرو تو یہ بھی انہاں اختیار ہے. اور اگر انہاں آکھن کہ اسی تساں اپنا اختیار بھی دینے ہیں تسی جیڑا بھی فیصلہ کرو اسی قبول کرساں تو وقت او چاہے طلاق نہ فیصلہ کرن چاہے راضی نامے نہ کرن چاہے مالی جرمانے نہ کرن یہ ہونا تھے جیسے حضرت علی کو مقدمہ آیا بڑے بندے آئے کڑی نہ بھی نہ ڈلا. حضرت علی فرمایا بے سارے پر بہ رہو کڑیاں آکھن لگے ایک بندہ تو دے نڈے آکھن ایک بندہ تو دے دوئے آگے فرمایا ہاں بھائی انہاں کو اپنے کو پوچھ گئے تو کڑی کو پوچھ گئے تو نڈے کو پوچھ گئے کہ ان تساں اپنا اختیار دیواں جیڑا فیصلہ تسی کرے سو وقت اس فیصلے ہیں کڑی سب تو پڑے ہو رہی اسا کری میری طرف فل اختیار ہے میرا اختیار ہے یہ اگر طلاق دینا تو ماں بے شک طلاق دے دیواں تے اگر میں نے واسی فیصلہ کرے کہ وسنے نا تو میری طرف ایسا پورا اختیار ہے. نڈے آکھے اسا کہ جی میں باقی تے اختیار یہ دینا لیکن طلاق کا اختیار نہ دینا یہ میں نے تے مالی جرمانہ پا دیواں یا ماں کوئی اور سزا تجویز کر دیواں لیکن میں طلاق. حضرت علی فرمایا یہ نہیں ہونا جے جے اختیار اس دیتا اے جے تو بھی دیونا پوسی اگو جیڑی گل ہوئی وہ پتہ لگ ویسی غلطی کہیں دی تب مرد کو بھی اختیار دیوایا کہ تو ایسا اختیار دے. لیکن اس تو پہلے حضرت عثمان نے دورے ای مقدمہ آئے حکم آڑا جڑا میں آگے عرض کیتا حضرت عقیل نے بیوی نا تو عید اس وقت بڑے تا حضرت عثمان فرمایا تسی اپنے خاندان چھو دو حکم مقرر کرو دو بندے آنو ان فیصلہ کرے تو حضرت عقیل جڑے انہوں نے طرف آ گئے حضرت عبداللہ بن عباس تو انہوں نے آخری میں نے چاچے نے چونکہ بیٹے ہیں چاچے نے تو حضرت عقیل تھے عبداللہ ابن عباس تو انہوں نے اپنا وکیل نہ بنایا عبداللہ ابن عباس اور حضرت فاطمہ جڑی ہیں انہوں نے اپنا وکیل بنایا حضرت معاویہ چونکہ ولید عتبہ جڑا وہ حضرت امیر معاویہ نے نانا تو یہ کیا ہو گئے جی یہ فاطمہ ابو سفیان نہیں ہو گئے نا جی حضرت ہندنی بہن ہوئی نا تو خالہ ہو گئی تو انہاں حضرت معاویہ حکم بنایا انہیں دوئیں بیٹھے نہ دوہنیاں گلاں سنیاں سن کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے کہ بھائی میرے خیال ہے انہاں نے لڑائی اکثر لگی رہنی تو انہاں اساں طلاق دے دینی چاہیے انہاں دوہاں یعنی دوہاں نے درمیان تفریق کر دینی چاہیے. حضرت معاویہ شروع تو ٹھنڈے مزاج نے آدمی حضرت معاویہ آکھے جی میں بنو عبد مناف یہ جڑے حضور نے پردادا ہے نا عبد مناف اس عبد مناف نے چونکہ 4 بیٹے ہیں اور انہوں نے ساری اولاد جڑی وہ بنو عبد مناف اکھائی وینی یعنی ہاشم اور عبد شمس مطلب اور نوفل ان 4 بھائی ہے انہوں نے اولاد بنو عبد مناف ہے. مطلب ہاشم نے اولاد حضور ہیں اور عبد شمس نے اولاد جو حضرت معاویہ اور حضرت عثمان اور یہ خاندان ہے یہ انہیں مشہوران ہیں بڑی دشمنی ہیں یہ تو یہ پردادا ہے کہ ان سب تو قریبی رشتہ دار اور جس وقت ہجرت نہیں رات حضور نے قتل نہ مشرہ ہونا پہ ہے تو اس زڑے ابو جہل کے آکے اس آکے جی ایک نوجوان آنو علیہ باللہ انہاں قتل کر دے وہاں تے وقت بنو عبد مناف رل کی بھی سڑے کو بدلہ نہیں گن سکتے تو وہ بنو عبد مناف انہیں 4 بھراوانی اولاد ہے جڑی بنو عبد مناف نے 4 پترہ نہیں تو یہ ایک گھر ہے ایک خاندان ہے. تو حضرت معاویہ آکھے جی میری رائے یہ کہ میں اس بنو عبد مناف نے گھراں وچ اور خاندان وچ طلاق والی رسم جاری نہ کرنا چاہنا کہ اس وقت اختلافات اور مسائل بد سن. یعنی انہوں نے رائے کہ تفریق ہو وجہ حضرت معاویہ نے رائے کہ تفریق اس تے دو گل کرینے والے تے گین حضرت عقیل نے گھر پہ چلو ون کے بو انہاں بھی ملنے ہیں مشورہ کرنے اور اپنی رائے تے کوئی فیصلہ کرے اندر ون کے بو شو کھڑکا نے تے دو ٹھا ٹھا کر کے پہ ہسنے کڑی نڈا تے جناب سارا مسئلہ ٹھیک ہویا پیا تے سیٹ ہویا پیا انہاں آکھا سبحان اللہ اساں بجا کے تسی آپس
انہاں کہا جی اسی جڑ گیا تسی پرا لگے بنو تسا دو نہیں اساں لوڑ ہی نہیں. تو وہ حکم شکم تے وہ فیصلے سارے وچ رہ گئے. تو یہ بھی یعنی جڑے لوگ یہ آخنے کہ حکم تو بعد بھی اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے تو حکم نہ فیصلہ ہونا تے نافذ کرنا کوئی فرض نہیں. جی کون اتنے ہویا بھائی ان آپس ہی راضی ہو گئے تو حکمانہ کم ہی ختم ہو گیا. تو ان بھی اوے لیکن اللہ تعالیٰ اس چوتھا حکم یہ دیتا کہ اس تو بعد وقت اگلا درجہ طلاق کہ بھائی اگر نہیں ڈھکا بڑھنا پیا تو اس تو بعد یہ بھی طلاق نے اتنے ذکر کوئی نہیں. اللہ اتنے بھی آخری گل پتہ نہیں کہ فرمایا جتنا ڈاڈا جھگڑا ٹکا رہے اگر ان دو بندے مخلص ہوئے نا جوڑنے والے تو جڑے میں انہاں کوئی نہ کوئی توفیق ضرور دے دے انہاں میں حل کٹ دے سا کوئی نہ کوئی مسئلے نہ اگر ان دو جوڑنے والے بڑھن تروڑنے کی گل وقت بھی اتنے کوئی نہیں. لیکن اس تو بعد وقت اگلا درجہ اوے ہو تو ہتھے ون کے تے وقت طلاق سیڑھی پیڑی پوڑی طلاق اج اس تو ہی نقصان ہونے پہ اور گھر توڑنے پہ. ان خفتم شقاق بینہما اگر وقت بھی رہنے درمیان تو ساتھ توڑ نہ ڈارے تفباسو حکم من علیہ ایک عدل اور عادل اور حاکم آدمی خامد رہے و حکم من اہلہا اور ایک حکم جڑا وہ عورت نے خاندان چو این یریدا اصلاحا اگر ان دو حاکم اصلاح نہ ارادہ کرے سن تو یوفق اللہ بینہما اللہ نہ ضرور نہ دو نے درمیان کوئی جوڑ والی شکل سلجھا دے سن سمجھا دے سن. ان اللہ کان علیما خبیرا اللہ پہلے علم بھی میں نے کوڑے تے اصلی با خبر بھی میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی